واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا جیسے کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہاری قوم کے کفار بہتر ہیں ان سے، یا تمہارے لیے معافی لکھ دی گئی ہے آسمانی نوشتوں میں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب ہی رہے گی، ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے اہل عرب، تم سے پہلے جن قوموں نے انبیاء کی تکذیب کی، ان کے ساتھ گستاخانہ سلوک کیا، ان قوموں کو جس انجام بد سے دوچار ہونا پڑا وہ تم سن چکے ہو، لیکن ابھی تک کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے کہ تم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو گئے ہو۔ ابھی تک بھی تم وہیں کے وہیں پر کھڑے ہو اور ہٹ دھرمی کو تم نے اپنا شعار بنا لیا ہے۔ کیا تم اس گھمنڈ میں ہو کہ تم کچھ بھی کرتے رہو اور تم سے باز پرس نہیں ہوگی؟ تمہاری اس خام خیالی کی آخر کیا وجہ ہے؟ کیا تمہارے کافر پہلے کافروں سے بہتر ہیں، ان کا لحاظ کیا جائے گا؟ یا تم نے کسی آسمانی کتاب میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عرب کے کفار کچھ بھی کرتے رہیں ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے؟ یا تم اس زعم میں ہو کہ تم بڑے جنگجو اور بہادر ہو، تمہاری جمعیت اور نفری بہت زیادہ ہے؟ پہلی قومیں بزدل اور کمزور تھیں، اس لیے خدا کے غضب نے انہیں آ کر دبوچ لیا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تینوں باتیں سراسر فرمایا تمہارے ذہن میں ہیں تو غلط ہے، ایسا سوچنا بھی نہ۔ بڑی بڑی دلیر قومیں تھیں جو تم سے پہلے گزری ہیں، اور آخر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا، ختم کر دیا انہیں، اور تم بھی باقی نہیں رہو گے، نہیں بچو گے۔ اور ان قریب جب اسلام کے شیروں سے تمہارا مقابلہ ہوگا، تمہارے لشکر کو بڑی عبرتناک شکست ہوگی اور تم وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلو گے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں یہ پیشین گوئی جو تھی یہ پوری ہو گئی۔ میدان بدر میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں سمجھ نہ سکا کہ وہ کون سا لشکر ہے جو پسپا ہو کر بھاگے گا، لیکن جب روز بدر میں حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام کو ذرہ زیب تن فرمائے ہوئے دیکھا اور اپنے رب سے یہ التجا کرتے ہوئے سنا کہ یا اللہ، یہ قریش ہیں تجھ سے اور تیرے رسول سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑے فخر و غرور سے آئے ہیں، الہی کل انہیں ہلاک کر دے۔ پھر حضور نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اس وقت مجھے اس آیت کا مصداق معلوم ہوا، اور اللہ کے شیروں نے، اسلام کے شیروں نے پھر میدان بدر کا نقشہ یوں چینج کیا، پھر قیامت کے دن تک میدان بدر کا نقشہ لوگوں کے سامنے یاد رہے گا۔ یہ اللہ کے شیر جب میدان میں اترتے ہیں تو پھر یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، پھر اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا تن من دھن اسلام پر قربان کرنے کے لیے یہ تیاری کر کے جب میدان میں آتے ہیں تو پھر میدان کا نقشہ چینج ہو جاتا ہے۔ وہ جو بڑے غرور میں رہا کرتے تھے، تکبر میں رہا کرتے تھے کہ ہمارا مقابلہ کون کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں ایسے شیروں کا نزول فرمایا کہ وہ گھمنڈ کرنے والے، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے خاک میں مل گئے، اور وہ صحابہ کرام جو اسلام کے سپاہی بن کر آئے تھے، مالک نے انہیں فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ تو بحمدہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے ہم ان صحابہ کو ماننے والے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں مقام صحابیت رکھتے ہیں اور بلند درجے رکھتے ہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہو، وہ سیدنا حضرت بلال حبشی کی ذات ہو،
نبی کا ایک ایک صحابی ہمارے لیے بے مثل اور بے مثال ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ یہ رسول پاک کی اس حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم میں سے جو بھی میرے صحابہ کی اقتداء کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ تو الحمدللہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔